ماہ ذوالقعدہ یا ذوالقعدہ اسلامی مہینوں میں سے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو حرام مہینے کہا گیا ہے۔ حرام سے مراد حرمت والا، عزت والا، یعنی جس کا احترام ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے مقدس تھے، یعنی کفار بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور جنگ و جدال کو ان مہینوں میں حرام سمجھتے تھے، اور جتنے بھی جنگیں ہوتی تھیں وہ ان مہینوں میں روک دیا کرتے تھے، اور جو دشمن قبائل ہوتے وہ ایک دوسرے کے طرف آتے جاتے تو کوئی بھی ان سے تعرض نہیں کرتا تھا اور کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا ان مہینوں میں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اور ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے جن کے اسلام سے پہلے بھی کفار اور مشرکین بھی احترام کیا کرتے تھے۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے، اسے حج کے مہینوں میں بھی شمار کیا گیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں حاجی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ حج کا مہینہ بھی ہے، اور جو حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس مہینے کے آغاز سے ہی اپنے بالوں کو کٹانا چھوڑ دیں، یعنی ان کو ایسے ہی رہنے دیں تاکہ پھر حج کے بعد یا حج کے موقع پر وہاں سر منڈوائیں۔ اور تو اس مہینے کے بھی کچھ اعمال ہیں، اور خاص طور پر یہ جو مہینہ ہے یہ خاندان امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص اس کا تعلق اور لگاؤ ہے اس مہینے کا، کیونکہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جلیل القدر دختر اور آپ کی معظمہ بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ کی ولادت ہے، جنہیں معصومہ کم کہا جاتا ہے، اور یہ معصومہ کا لقب خود امام رضا علیہ السلام نے اس بی بی کو عطا فرمایا۔ اور امام سے ایک حدیث ہے، روایت ہے، امام فرماتے ہیں من زار معصومۃ بقرب کمن زارنی، جس نے ام معصومہ کی زیارت کی ایسے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ امام رضا کی زیارت کا ثواب ہے حضرت معصومہ کی زیارت، تو اس سے بیوی کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک فرزند ہے شیراز میں جو شاہ چراغ کے نام سے مشہور ہے، اور پچھلے دنوں چند ماہ پہلے وہاں پر دہشت گردانہ حملہ بھی ہوا، اور وہاں پر داعش نے حملہ کروایا، دہشت گرد آئے اور وہاں پہ کافی سارے مومنین کو شہید ہو گئے وہاں پہ شیراز میں۔ اور وہ جو روزہ تھا وہ شاہ چراغ تھا، شاہ چراغ اس نام سے مشہور ہے۔ یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور ان کی ولادت کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آج کا دن ہے، یعنی 5 ذوالقعدہ، اور اس کی 11 تاریخ کو حضرت ثامن الحجج علی ابن موسیٰ کا روز ولادت ہے 11 ذوالقعدہ کو، اور 23 ذوالقعدہ کو
کسی امام کی شہادت کا دن بھی ہے روایت کے مطابق، خاص طور پر اس دن میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ 25 ذی القعدہ کا جو دن ہے وہ دہر الارض کہا جاتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھانا شروع کیا اس کو دہر الارض کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی ایک خاص دن ہے، اس کے خاص اعمال ہیں۔ اور آخر ذی القعدہ میں یعنی 29 ذی القعدہ یا 30 ذی القعدہ کو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پوتے حضرت امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کا روز شہادت ہے۔ تو دیکھیں اس میں جتنی بھی مناسبتیں ہیں وہ سب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ مختص ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ خاص طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا سعادت 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری میں مدینہ میں ہوئی، یعنی جس سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی اسی سال ہی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا سعادت ہے۔ اور آپ کی شہادت جو اس میں 3-4 روایات ہیں، ایک یہی 23 ذی القعدہ کی روایت ہے، ایک روایت 17 صفر کی روایت ہے، اور ایک آخر صفر کی روایت بھی ہے کہ ان تین قسم کی روایات ہیں جو امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے ایام کو بتاتی ہیں۔ اور ایران اور عراق کے اندر آخر صفر یعنی صفر کی 29 یا 30 کو امام رضا کی شہادت کے طور پر مناتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی اس لحاظ سے جو عمر مبارک تھی وہ 55 سال، یعنی صرف 55 سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور امام رضا علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں ایک خاص واقعہ رونما ہوا جو کسی اور امام کے لیے رونما نہیں ہوا، اور وہ یہ تھا کہ امام کو مامون رشید نے اپنا ولی عہد بنایا۔ اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے اور اس نے کیوں بنایا، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کے بارے میں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ یہ امام کا سیاسی سیاسی حالات ہے امام کی زندگی میں، اور پھر امام علیہ السلام کو پہلے خلافت کی پیشکش کی گئی، امام علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا، پھر ولی عہدی کی پیشکش کی گئی، امام نے اسے قبول نہیں کیا، پھر زبردستی کہا گیا کہ یا اس کو آپ قبول کریں یا پھر میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ امام علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں راز و نیاز کیا، فرمایا پروردگارا تو نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، لہذا جب مجھے مجبور کر دیا گیا ہے تو اس میں ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس میں جو اس کے مقاصد تھے مامون کے، اس کے برعکس امام نے اس کے مقاصد کو ناکام کیا۔ اس میں ایک یہ تھا، ایک اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی عوام کے اندر جو قداست تھی، یعنی احترام تھا، دنیا سے لا تعلق کی زہد تھا، جو عوام کے ذہنوں میں راسخ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام یہ دنیا دار نہیں ہے، دنیا طلب نہیں ہے، اقتدار کے پیچھے نہیں ہے، یہ زاہد دنیا ہے اور دنیا ان کا مطمع نظر نہیں ہے۔ تو
تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جب ہم ان کو ولی عہد بنا دیں گے اور یہ اسی طرح سے جیسے بادشاہ کا پروٹوکول ہوتا ہے، ولی عہد کا بھی خاص پروٹوکول ہے، تو اس سے یہ جو عوام کے ذہنوں میں ان کی قداست ہے، یعنی ان کا تقدس ہے، وہ سارا ختم ہو جائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ ظاہر تب تک ہے جب ان کے پاس اقتدار نہ ہو. جب ان کے پاس بھی اقتدار آ جائے تو یہ بھی دنیا دار بن جاتے ہیں. لہٰذا ان میں اور باقی بادشاہوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے اس کو یوں ناکام بنایا. امام نے فرمایا کہ میں کسی بھی جو حکومتی کام ہوں گے میں اس میں کوئی حصہ نہیں، نہ کسی کو عزل کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا، اور بھی جو اس کے کام ہے بس ایک نمائشی طور پر میں رہوں گا، نام کہوں گا، لیکن اصل جو کام ہے وہ انجام نہیں دوں گا. تو اس سے امام نے اس کی سازش کو ناکام بنایا. اور جب اس نے دیکھا کہ میں تو کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہوا، لہٰذا اس نے امام کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا. اور جب وہ مرد سے خراسان سے بغداد کی طرف جا رہا تھا اور اپنا دار و خلافہ اس نے بغداد منتقل کیا، راستے میں اس نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا، انگور دی یا ناک، جس سے امام رضا علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اور سند آباد اس وقت اس جگہ کا نام تھا، ایک باغ تھا جہاں پہ پہلے ہارون رشید کی قبر تھی، وہیں پر ہی امام رضا علیہ السلام کو انہوں نے دفن کیا، جس کے بارے میں امام رضا نے بہت پہلے بتا دیا تھا. راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے، ایک دروازے سے امام رضا علیہ السلام داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے ہارون رشید داخل ہوا. تو جب امام علیہ السلام کی اس پر نگاہ پڑی تو امام نے فرمایا، راوی سن رہا تھا، اس نے بات کو بیان کیا کہ امام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. یعنی ہم بعد میں رہوں گا کہ امام سے اس کی مراد کیا تھی، امام کی مراد کیا تھی کہ ہم دونوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کیا جائے. تو یہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بعض اہل سنت جو علماء ہیں، مؤرخین ہیں، انہوں نے کیا کلمات کہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. علامہ ابن حجر مکی تحریر کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں جلیل القدر اور عظیم المرتبت تھے. یہ علامہ ابن حجر مکی ہمارے نہیں ہیں، یہ دوسرے. اور اسی طرح سے ایک علامہ عبدالرحمن جامی، ملا جامی کے نام سے بھی مشہور ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی باتیں حکمت سے پر ہوتی تھی، آپ کا عمل راست اور آپ کا کردار محفوظ عن الخطا. یہ وہ لوگ ہیں جو امام کو معصوم نہیں سمجھتے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ آپ کا عمل محفوظ عن الخطا تھا، خطا سے آپ کا عمل محفوظ تھا. آپ علم و حکمت سے بھرپور تھے، روئے زمین پر آپ کی مثال اور نظیر نہ تھی. ایک اور علامہ عبید اللہ ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ابراہیم ابن عباس کا کہنا ہے کہ میں نے ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا، رضا سے پڑھ کر میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا. علامہ شہیر لکھتے ہیں کہ آپ اشرف مخلوق زمانہ، اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل. آپ کو علم ما کانا و ما یکون اپنے آباء و اجداد سے وراثتاً پہنچا. آپ ہر زبان، ہر لغت کو فصیح انداز سے بیان کرتے اور ان کے بارے میں دانا ترین افراد میں سے. جو شخص جس زبان میں بات کرتا تھا امام علیہ السلام اسی کی زبان میں اس کو جواب دیتے. علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں
کہ آپ 12 اماموں میں سے تیسرے علی ہیں، آپ کا ایمان حد سے بڑا ہوا تھا، آپ کی شان انتہا کو پہنچی ہوئی، آپ کا قصر فضیلت یعنی آپ کی فضیلت کا جو محل ہے انتہائی بلند تھا، آپ کے امکانات کرم نہایت وسیع تھے، آپ کے مددگار بے شمار، اور آپ کے براہین و شرف و امامت نہایت روشن تھے، یعنی آپ کی امامت کے دلائل انتہائی روشن تھے، واضح تھے۔ اور وہ لکھتا ہے کہ اسی وجہ سے امام رشید آپ کی عزت کیا کرتا تھا، اس نے اپنے حکومت میں آپ کو شریک قرار دیا اور خلیفہ حکومت بنایا اور اپنی لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ منافع و صفات میں انتہائی بلند تھے، آپ کے مکارم یعنی اچھی عادات اخلاق نہایت عظیم تھے، مختصر یہ کہ صفات حسنہ کی جو بھی منزلیں تھیں ان میں سے ان کی چوٹیوں پر امام رضا علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ فرزند میرے ساتھ جعفر جامعہ کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے جسے نبی اور وسیع کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اپنے اہل زمانہ میں سے کثیر الصوم اور عبادت، یہ وہ جملے ہیں جو ان لوگوں نے بیان کیے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں جو اس طرح سے آپ کی امامت پر یقین نہیں رکھتے جس طرح سے آپ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ حجت خدا سمجھتے ہیں ان کو اور عالم سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کا لقب بھی عالم آل محمد، یہ بھی امام کی خاصیت ہے، کسی اور کو یہ لقب نہیں ملا، سب اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، بلکہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ علیہ السلام عالم تھے، لیکن کسی کو یہ لقب نہیں ہے، یہ لقب حضرت رضا علیہ السلام کو ملا ہے، عالم عالم۔ آپ کا اسم مبارک علی ہے اور رضا آپ کا لقب ہے۔ اس لقب کے حوالے سے بھی ایک روایت جو حضرت امام تقی علیہ السلام سے ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ جب پوچھا گیا تو علامہ طبرسی نے لکھا ہے کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے تھے کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ، رسول اکرم، ائمہ طاہرین علیہ السلام نیز تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے، اس لیے آپ کو رضا کہا۔ اسی طرح سے بزنطی نے روایت کی ہے کہ حضرت امام تقی علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لقب آپ کو مامون رشید نے دیا تھا۔ امام فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ لقب خدا اور رسول کی خوشنودی کا جلوہ بردار ہے، یعنی چونکہ اللہ اور اس کا رسول امام سے راضی ہے اس لیے امام کا لقب رضا ہے۔ اور یہ خاص بات ہے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہ دوست اور دشمن سب آپ سے راضی ہیں۔ اب حضرت امام رضا علیہ السلام کی خصائل اور صفات اور اخلاقی حسنات کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضا علیہ السلام کبھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرنے میں سختی نہیں، یعنی ہمیشہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے، کبھی کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے۔ آپ کے اچھی عادات میں سے تھا کہ جب بات کرنے والا بات ختم کر لیتا تب آپ اپنی طرف سے
آغاز گفتگو فرما۔ یہ اس لیے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ہم بھی ان اخلاق کو، ان صفات کو اپنانے کی ہم کوشش کریں کہ آداب گفتگو کا لحاظ کریں کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو آپ اس کی بات میں مداخلت نہ کریں، اس کی بات کو نہ کاٹیں۔ جب وہ بات مکمل کر لیں پھر آپ اپنی بات کو شروع کریں۔ کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حد المقدور دریغ نہ فرما کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کبھی اپنے ہم نشین اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے اور نہ اہل محفل کے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھتے، یعنی ایک بھی نہیں لگاتے، تکیہ لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ جب لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے اس طرح سے بیٹھتے۔ کبھی اپنے غلام کو برا بھلا نہ کہا اور چیزوں کو کیا دیکھا، میں نے کبھی آپ کو دھوپ سے نہیں دیکھا، آپ کہکا لگا کر نہیں ہنستے تھے، خندہ زنی کے موقع پر تبسم فرمائے گا۔ اگر کوئی مسکرانے کی بات ہوتی تو آپ تبسم فرماتے تھے، مسکراتے۔ محاسن اخلاق اور تواضع و انکساری کی یہ حالت تھی کہ دسترخوان جب لگاتے تھے تو امام رضا سب کو بلاتے تھے۔ سائز جو گھوڑے کی خدمت کرتا ہے اس کو اور دربار سب کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے تھے۔ یہ نہیں نوکروں کے لیے الگ امام نہیں لگواتے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ راتوں کو بہت کم سوتے اور اکثر راتوں کو شام سے صبح تک بیدار رہتے، اکثر اوقات روزے سے ہوتے تھے، مگر ہر مہینے کے 3 روزے تو آپ سے کبھی قضا نہیں ہوئے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے اور آپ فرماتے تھے کہ ہر ماہ میں کم از کم 3 روزے رکھ لینا ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے سے رہے۔ آپ کثرت سے خیرات کیا کرتے اور اکثر رات کی تاریکی میں اس مستحب عمل کو انجام دیں، یعنی لوگوں کے گھروں میں راتوں کو جا کر کھانے پینے کی اشیاء پہنچایا کریں۔ موسم گرما میں آپ کا فرش، یعنی جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہوتے، وہ کہتے ہیں ایک بوری ہوتی، بوریا، جہاں آپ بیٹھ کر فتوے دیتے، لوگوں کو مسائل بتاتے، اور سرما میں کیونکہ سردی ہوتی تھی تو نیچے ایک کمبل بچھاتے۔ کہتے ہیں یہ طرز عمل اور یہ طریقہ آپ کا اس وقت بھی رہا جب آپ ولی عہد، بہت بڑی سلطنت کہ آپ ولی عہد تھے تو تب بھی آپ کا یہی طرز ہے۔ آپ کا لباس گھر میں موٹا اور کھردرا ہوتا تھا، لیکن جب باہر جاتے تھے تو اچھا لباس پہن کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ حضور آپ اتنا عمدہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اندر کا پیراہن دکھلا کر فرمایا اچھا لباس دنیا والوں کے لیے اور جو کھردرا اور اونی پیراہن ہے وہ خدا کے لیے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں جن کا پہلے شلم جی کا ذکر ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حمام میں تشریف لے، جو لوگ ایران یا عراق یا ان سب علاقوں میں گئے ہیں یا ان کے حالات جانتے ہیں کہ وہاں پہلے وہ گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، لوگ گھروں پہ نہیں نہاتے تھے، پانی سرد ہوتا تھا تو گرم کرنے کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ عمومی حمام ہوتے تھے، پبلک، یعنی جہاں سب لوگ جا کر نہاتے تھے، لوگ جاتے جیسے پیسے تھے اور وہاں پر نہاتے تھے۔ تو وہاں پر جب آپ گئے حمام میں تو ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر وہ ایک دوسرے کو رگڑتے، وہ کیسا لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسا لگاتے ہیں، تو اس نے وہاں میرے رضا کو دیکھا، کہا کہ مجھے کیسا لگاتے، یعنی مجھے رگڑ۔
نا صابن لگانا اس کے اوپر یہ لگا، تو کہا مجھے یہ کر۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تواضع ہے، دوسروں کی ایک لحاظ سے خدمت کرے۔ امام رضا اس کے کہنے پر اس کو وہ کیسا لگانے لگے، رگڑنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ اے جندی آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ پر دم دے رسول خدا سے آپ خدمت لے رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، ارے یہ امام رضا ہے، تو یہ سننا تھا کہ وہ پیروں پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے پھر بھی اسے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے یہ کام کہا اور میں نے آپ کا یہ کام کر دیا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا ایک عام انسان کے لیے اس کا امام رضا علیہ السلام کوئی برا نہیں محسوس کرتے تھے، آج بھی محسوس کرتے تھے۔ اب اگر مجھے کوئی کہے کہ جناب یہ فلانا کام کرتے ممکن ہے میں اتنا عالم ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو مجھے یہ کام کا ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے ایک مرد نقل کرتا ہے، اس میں جب آپ خراسان کی طرف آ رہے تھے سفر میں، تو جب بھی راستے میں دسترخوان بچتا تھا تو آپ سب کو بلا، تو وہ بلخ کے رہنے والا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے تمام غلاموں کو اس دسترخوان پر بلا لیا، حبشی بھی تھے۔ میں نے عرض کی مولا اگر آپ ان کو علیحدہ بٹھا دیں، دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہے، جو نوکر ہے یا خادم ہے یا ڈرائیور ہے وہ اپنے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ یہاں اس کے سمجھتے کہ یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ آدمی بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھائے، تو اس سے ہماری توہین ہوتی ہے یا بےزتی ہوتی ہے۔ یہاں پر امام رضا علیہ السلام تو جب اس نے کہا نا کہ مولا کیا حد تک علیحدہ کھانا دے دیتے، تو آپ نے فرمایا دیکھو خاموش، آپ نے اس کو ڈانٹ دی، کہا کہ دیکھو سب کا رب ایک ہے اور سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہے، اور جزا و سزا تو اعمال پر موقوف ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے وہ تو اعمال کا نتیجہ ہے نا، اعمال کے نتیجے میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے، اعمال کے نتیجے میں کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، تو کسی کام کے لحاظ سے تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اور فرمائے کہ پھر یہ فرق کیسا، اور امام تاکید کرتے تھے، امام کا خادم تھا یاسر، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تاکیداً یہ حکم دیا ہوا تھا کہ میرے آنے پر کوئی خادم جو کھانا کھا رہا ہو وہ میری تعظیم کو نہ ہو۔ امام جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو پہلے کیا کرتے، جو بھی دسترخوان پہ کھانا ہوگا اس میں سے ہر ایک میں سے کھانا نکال لیں اور پہلے فقراء اور مساکین کے لیے بھجواتے تھے، پھر خود امام رضا علیہ السلام تناول کرتے تھے۔ تو امام کے فضائل بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے جمعے میں یا پھر نماز مغرب اور عشاء کے دوران ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں امام رضا علیہ السلام کی معرفت عطا فرما اور ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کے روضے کی زیارت جلد نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر